ہماری آج کی کہانی کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ اب تو لوگوں کے لیے جو ہے بس سمدھیانہ ہے۔ ارے بابا، پڑوسیوں کو تو بھلا دیتے ہیں لوگ۔ کب بھلا دیتے ہیں اماں؟ ابھی کل دائیں ہاتھ والی پڑوسیوں کی سائمہ آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ یہ الگ بات کہ جاتے ہوئے کیاری سے پودینہ نوچ کر لے گئی، اور بائیں ہاتھ والی راہیلہ ہلدی لہسن مانگنے آئی تھی۔ پرسوں اپنا نومی ہمارا نواڑ کا پلنگ لے گیا تھا کسی اپنے مہمان کے لیے، اور وہ چپ کرو، اماں نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ میرا مطلب ہے کہ رجب کے کنڈے آئے گزر گئے، کسی کو پڑوس یاد نہ آیا۔ منشی ممتاز کے گھر ان کی 5 بیٹیوں کی سسرالیں، چھٹی بیٹی کی ہونے والی سسرال، خدا بھلا کرے بہو کا میکا بڑی بیٹی کا ہونے والا سمدھیانہ، نہ تھا تو کوئی پڑوسی جو ہر آڑے وقت میں کام آنے والا ہے۔ اور بخاری صاحب کے گھر بھی سسرالیں سمدھیانے۔ ایک وقت تھا کہ پڑوسیوں سے گھر بھر جاتا تھا۔ بھائی رشتہ دار تو سب دور دور، کوئی کہیں تو کوئی کہیں، ہر دم پڑوسیوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ دکھ سکھ کے شریک تو پڑوسی ہی ہوتے ہیں نا، کہ سمدھیانے والے۔ اب دیکھو بخاری صاحب بیٹے کے ولیمے میں بلاتے ہیں کہ سمدھیانوں پر ہی گزارا کریں گے۔ بارات میں تو تھوڑے لوگوں کا بہانہ تھا، لگتا ہے ولیمے میں بھی ہری چنڈی۔ اماں کو پڑوس سے بڑی امیدیں تھیں اور بڑے لمبے چوڑے شکوے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں آپ بھی جلد سے جلد بہویں لانے کی تیاری کریں، ہمارے گھر پر بھی سمدھیانوں کا راج ہو، ہم بھی گردن اکڑا کر لوگوں کو ہری جھنڈی لال جھنڈی دکھانے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ ہمایوں بڑی لگن سے پھٹی پتنگوں کی مرمت میں لگا ہوا تھا، مگر اماں کی باتیں بڑے غور سے سن کر جواب بھی اسی تفصیل سے دیتا جا رہا تھا۔ لو اور سنو، گردن اکڑانے کی بھی ایک ہی رہی، کوئی ہم وزیر وزراء کے گھر رشتہ جوڑیں گے؟ اچھا نہ صحیح وزیر وزراء، فقیر فقراء ہی صحیح، وہ جو کئی برسوں سے بھائی کے نام بیٹھی ہے، بابر بابر کی مالا جپ رہی ہے، اسی کو لے آئیں، کچھ تو گھر کی ویرانی دور ہو۔ وہ کنکھیوں سے بابر کو دیکھ رہا تھا جو اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ ہیں، اللہ نہ کرے، گھر کیوں ویران ہوتا؟ اماں دہل کر بولی۔ بندے کا منہ اچھا نہ ہو، بات تو اچھی کرے۔ منہ بہت اچھا ہے، لوگ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، مان بھرے انداز میں کہہ کر وہ پھر اس نے باہر کی طرف دیکھا۔ ہماری اماں میں بس یہ ایک خوبی ہے، ضروری بات گول کر کے غیر ضروری کا چرچا۔ لگتا ہے ہمارے دیس کے کرتا دھرتا اماں سے پوچھ کر پالیسیاں بناتے ہیں۔ بھائی اب تو کچھ بولو، میں ہی بولتا رہوں؟ اب تو عالمی بیداری کا زمانہ ہے، کتے بھی، میرا مطلب ہے، بھونکتے تو ہیں جب بھوک لگے۔ بیکار باتیں بند کرو اور باہر جا کر دیکھو تمہارے ابا کہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ گھنٹے بھر پہلے سبزی لینے گئے تھے، کب سودا آئے گا، کب کھانا پکے گا، بھوک نہیں برداشت تم لوگوں کو۔ لو، کتے کی بات پر اماں کو ہماری بھوک یاد آ گئی۔ یہ رہ گئی ہے ہماری اوقات۔ اب ابا کو دکان دکان تلاش کرتا پھروں، پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ انہوں نے بھی برسوں تم لوگوں کو گلیوں میدانوں میں تلاش کیا ہے۔ ہاتھ کا باتے تھے تم، کوئی کرکٹ کھیلنے گیا ہے تو دوسرا ہاکی، تیسرا لڑائی جھگڑے میں آگے آگے، اور چوتھا ہائے وہ تو معصوم فرشتہ ہے ابھی تک۔ اماں ممتا سے بھرپور لہجے میں بولی۔ پھر یاد آیا تو چونکی۔ اب جاتا ہے بابا کو تلاش کرنے کے دوں ایک جوتی۔ جاتا ہوں، اشتہار تو بنا لوں۔ ہو بہو کاروائی میں اماں کو ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی، جوان جہان بیٹوں کو جوتی کی مار مارتی ہیں۔ اچھا، اشتہار کچھ یوں ہوگا۔ ضرورت ہے ایک داڑھی والے بزرگ کی جن کے ہاتھ میں سبزی سے بھرا ایک شاپر ہو، بلکہ اس کے ساتھ میں ایک عدد مرغی بکرے کا گوشت بھی ہو تو آج کے دن قورمہ اور متنجن کھانے کی خواہش پوری ہو جائے۔ دھڑ سے پیٹھ پر تھپڑ پڑا۔ وہ آئیں کر کے مڑا۔ اماں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ بے وقوف، ندیدہ، فقیر نہ ہو تو باپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ ارے کیا کبھی قورمہ نہیں کھایا؟ باتیں بنوا لو جتنی چاہے، کام کے نام پر صفر۔ ہائے، آخر مجھ پر ہی کیا مہربانی ہے، ہر کام میں کروں؟ یہ جہانوں اور شاجے آخر کس روگ کی دوا ہیں؟ ارے ہوتے تو انہیں ہی بھیجتی،
نہیں ہے گھر میں، اسی لیے تو تیری خوشامد کر رہی ہوں۔ ہاں جی، وہ لاڈلے ٹھہرے، ان سے کبھی نہیں پوچھتی کہ کہاں وقت بتا کر آئے ہیں۔ میری نگرانی ایسے ہوتی ہے جیسے کسی کماری لڑکی کی۔ کہاں گئے تھے؟ کس سے مل کر آ رہے ہو؟ فون پر کون تھی؟ اب چاہے وہ تھا ہو، مگر اماں میری فکر میں پریشان۔ چل جانے دے، میں خود جا کر لے آتی ہوں، تیرے ساتھ مغز ماری کر کے کیا ملے گا بھلا۔ اماں غصے میں اندر جا کر چادر لے آئیں۔ بابر نے اخبار سے نظر ہٹائی، اخبار رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اماں میں چلا جاتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ بیٹا یہ ہمایوں، ہاں اب برا بھلا کہیں مجھے، کوسیں، دیکھ نہیں رہی کتنا ضروری کام کر رہا ہوں، بسنت آنے والی ہے، مقابلے میں ہار گیا تو بدنامی ماں باپ کی ہوگی کہ کیا سکھایا۔ ظاہر ہے، اماں چلائیں، ماں باپ کی ذمہ داری بسنت کے مقابلے میں جیتتی ہے کمبخت، کبھی عقل کی بات بھی کر لیا کر۔ ماں باپ کو خوش کرنا، ان کا حکم ماننا بھی اولاد کا فرض ہے، مگر تجھے ایسے ایرے غیروں سے فرصت ہو تو ماں کی سنے۔ اماں ایرے غیروں کے کام کر کے بھلائی کماتا ہوں، سچی اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ جی خوش ہو جاتا ہے، اور ماں تو جیسے۔ بابر باہر جا چکا تھا۔ اماں کو بڑی کوفت ہوئی، میرا بچہ ذرا دیر کو آ کر بیٹھا، تجھے مگر کوئی احساس نہیں، وہ چلا گیا تو بیٹھا پتنگ ہی جوڑتا رہا۔ اس لیے اماں کہ بھائی دفتر میں تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے جم جاتے ہیں، گھر آ کر تو انہیں ہلتے جلتے رہنا چاہیے ورنہ زنگ لگ جائے گا۔ بے وقوف، پھر بکواس کی، کبھی اچھی دل خوش کرنے والی بات نہ کرنا۔ اچھا کرتا تو ہوں اچھی بات، بھائی کی شادی کی۔ دنیا کی مائیں اولاد کی شادی کے نام پر پھول کی طرح مہکنے لگتی ہیں، کلی کی طرح کھل جاتی ہیں۔ ایک آپ دنیا کی نرالی ماں ہم نے دیکھی ہیں جو بیٹے کی شادی کے ذکر پر مرجھا جاتی ہیں۔ ارے تو کہاں کر دوں شادی، کیسے کروں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کیوں؟ اب تو بھائی کما رہے ہیں، اور ہم چاروں کے لیے آپ نے ہمارے بچپن سے ہی دلہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑ کر رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں سلیقے مند دور اندیش مائیں بچوں کے پالنے میں آتے ہی ان کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ خاندان میں آپ کے سلیقے کی دھوم یوں ہی تو نہیں مچی ہوگی، کچھ تو سچائی ہوگی ہی۔ اماں کو ہنسی آ گئی، مگر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ہمایوں اسی لگن سے پتنگوں میں لگا رہا۔